बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अमीन गनापुर के इमरान खान ने छुट्टी करा दी है। वो अब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं रहे। उनकी जगह इमरान खान ने नामज़द किया है सुहेल खान अफरीदी को। वो वहाँ के वज़ीर हैं और उनका चंद रोज़ का वज़ारत का तजर्बा है। इमरान खान की तरफ से इतना बड़ा फ़ैसला कैसे ले लिया गया, इस पर कई किस्म की बातें हो रही हैं। तहरीक इंसाफ के कुछ लोग इस पर बहुत ज़्यादा खुश भी हैं और थोड़े से ऐसे हैं जो परेशान हैं। कहा जाता है कि इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए जब वहाँ के उनके वकला गए, वहाँ पे सहाफ़ी भी गए, तो इमरान खान ने मैसेज दिया क्योंकि औरंगज़ेब में एक ऑपरेशन हुआ है जिसमें पाक फौज के एक कर्नल समेत 11 लोग शहीद हो गए हैं। गो कि इसमें 19 दहशतगर्दों खारिज को भी हलाक किया गया। और ये खबर हम कल अपने वीलाग में दे चुके हैं। शमा जनेजो की तरफ से ये खबर हमारे सामने आई थी। शमा जनेजो की तरफ से अपने ट्विटर पर इसको ट्वीट किया गया था। वहाँ से हमने खबर ली थी और बताया था कि शमा जनेजो ने इस तरह से कहा है। उन्होंने कहा था कि कौम कब तक अपने शोहदा की लाशें उठाती रहेगी, जनाजे उठाती रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा था कि आखिरकार खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल ऑपरेशन कब शुरू होगा। 2 सवालात उन्होंने रखे थे। इमरान खान बार बार अली अमीन गनापुर को कह रहे थे कि वहाँ पे ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अली अमीन गनापुर की भी पूरी कोशिश थी कि वहाँ पे ऑपरेशन ना हो, लेकिन इमरान खान की तरफ से कहा गया कि ऑपरेशन रुकवाने में ये नाकाम रहे हैं, इसलिए मजीद इनको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। उन्होंने सुहेल अफरीदी के लिए भी यही पैगाम छोड़ा है कि वहाँ पे ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। तालिबान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए जाए, मिल बैठा जाए, ताकि हमारी फौज को लोगों को जिस तरह से शहीद किया जा रहा है उसका सिलसिला रुक सके और वहाँ पे जिस तरह से आम शहरी मारे जा रहे हैं उसका सिलसिला भी रुक सके। ये इमरान खान की तरफ से पहले भी उनको कहा जाता था, अब भी कहा गया है। और कुछ लोग समझते हैं कि इमरान खान ने इसी बुनियाद पर कि वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा था अली अमीन गनापुर को हटा दिया है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जिस वजह से अली अमीन गनापुर को हटाया गया। फैसल करीम कुंडी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब वहाँ पे लुडियाँ डालते हुए खुशी से नजर आ रहे हैं। रक़्स से बेखुदी उनकी तरफ से किया जा रहा है, दिल में उनके लड्डू फूट रहे हैं क्योंकि अली अमीन गनापुर ने मौलाना फजलुर रहमान और कुंडी दोनों को वहाँ से अपने हल्के से डेरा इस्माइल खान से हराया था, इसलिए वो बड़े खुश हैं। ये बंदा वज़ीर आला बन गया, इसलिए उनको इनके बारे में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, बड़ी तशवीश थी और बड़ी तकलीफ थी, तो उनके रास्ते का कांटा निकल गया। तो अली अमीन गनापुर को क्या महज इसलिए इमरान खान ने हटा दिया कि ऑपरेशन वहाँ पे उस तरीके से नहीं होना चाहिए जिस तरीके से हो रहा, बल्कि ऑपरेशन होना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा भी बहुत से मामलात हैं जिनकी वजह से अली अमीन गनापुर को हटाया गया। फैसल करीम कुंडी की तरफ से कहा गया है कि 3 में से एक वजह हो सकती है करप्शन हो सकती है, नाअहली हो सकती है और इसके साथ साथ इनका मीर जाफर का किरदार हो सकता है। जैसा कि इन्होंने इमरान खान की बहन पर भी इल्ज़ाम लगा दिया कि वो फौज के लिए काम करती हैं, फौज की एजेंट हैं। ये बाकायदा फैसल करीम कुंडी की तरफ से कहा गया। अली अमीन गनापुर को जो भी इमरान खान कहते थे वो कर गुजरते थे, लेकिन कई मामलात में अली अमीन गनापुर कंप्रोमाइज होते हुए नजर आए। हमने पहले कुछ वीलाग में ये मुसलसल कहना शुरू किया हुआ है कि इमरान खान और उनकी बहनों के अलावा एक भी बंदा तहरीक इंसाफ में ऐसा नहीं है जो कहीं ना कहीं पे कंप्रोमाइज़ ना हुआ हो। इसी तरीके से अली अमीन गनापुर भी कंप्रोमाइज़ हुए। तो तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से इन्होंने उस तरह से इक़दाम नहीं किए जिस तरह से किए जाने चाहिए थे। और 26 नवंबर को जब वहाँ पे कई लोग मारे गए तहरीक इंसाफ के भी और वहाँ पे कोई सिक्योरिटी फोर्सेज के भी, वहाँ से अली अमीन गनापुर कैसे निकल के चले गए ये भी तहरीक इंसाफ के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन असल मामला कहाँ से बिगड़ा, इमरान खान के पास जो चले जाते हैं। इमरान खान की तरफ से कई मरतबा इनको कहा गया कि मेरी मुलाकात के लिए आएँ, लेकिन कई माह तक ये मुलाकात के लिए नहीं गए, लेकिन फिर अचानक से मुलाकात के लिए चले गए। 3 घंटे मुलाकात होती है और उसके बाद इनकी तरफ से एक वीला किया जाता है कि मैंने इमरान खान को क्या क्या बताया। वो कहते हैं मैंने इमरान खान को ये भी बताया कि अलीमा खानम किसके लिए काम कर रही है। उन्होंने MI का तज़किरा किया। तो MI का तज़किरा कोई बंदा वज़ीर आला कैसे इन अफ़राद में कर सकता है कि फ़लाँ इनका एजेंट है। एक तो ये बहुत बड़ा सवाल था। तो बाकी उन्होंने कहा कि ये किस तरह हो सकता है कि 9 मई में कुछ लोग वहाँ पे कहीं पे मौजूद नहीं थे, जिनमें हमारे वज़रा भी हैं, जिनमें हमारे पार्टी के अहदेदार भी हैं, उन पर मुकदमा चले और उनको सजाएं सुना दी गई, जबकि अलीमा खानम के बेटे को 3 दिन के बाद जबकि वो वहाँ पे मौजूद भी थे उनको जमानत मिल गई। इस तरह से उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि अलीमा खानम के लिए काम कर रही है। जैसा कि हमने कहा कि अलीमा खानम और इमरान खान की दीगर बहनें और इमरान खान अगर कंप्रोमाइज नहीं है तो ये कंप्रोमाइज
کمپرومائز نہیں ہے، باقی ہر بندہ کمپرومائز ہے۔ تو اس سے عمران خان کا جو شک تھا، جس طرح سے لوگ کہتے تھے کہ یہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں، جیسا کہ فیصل کریم کنڈی کی طرف سے بھی کہا گیا کہ دونوں طرف کھیل رہے تھے، تو عمران خان کو جب یہ واضح ہو گیا کہ میرے کہنے پر تو یہ نہیں آئے، آج یہ اچانک کیسے یہ مینج کر کے آ گئے میرے پاس 3 گھنٹے ملاقات کے لیے، اور پھر اس میں جو انہوں نے باتیں کی، مجھے لگتا ہے کہ عمران خان پر جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ کن لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر ان کو ہٹا دیا گیا۔ تو اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن عمران خان کو جب یہ نظر آ گیا کہ یہ بندہ ادھر بھی کام کر رہا ہے ادھر بھی کام کر رہا ہے، بہرحال علی امین گناپور کے لیے شاید اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، اور علی امین گناپور کی طرف سے ایک جو بہت بڑا کام کیا گیا ہے، جاتے جاتے ان کی طرف سے جس طرح سے ان کو مقہور ہونا چاہیے تھا، جس طرح سے لوگوں کی نظروں میں ان کو بالکل زیرو ہو جانا چاہیے تھا، وہ زیرو نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ استعفیٰ دے دو، اگر وہ اس پر اکڑ جاتے کہ نہیں میں نے استعفیٰ نہیں دینا، جاؤ میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے آؤ، تو ان کے خلاف نفرت میں تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں نفرت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ لیکن جیسے عمران خان کا میسج ان کو ملتا ہے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اس طرح سے وہ مقہور ہونے کی بجائے تحریک انصاف کی لوگوں کی نفرت کا، بلکہ تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہیں ان کی نفرت کا نشانہ بننے کی بجائے وہ مظلوم بن کر سامنے آ گئے۔ ہمارا آج کا زیادہ تر ویلاگ علی امین گنڈاپور کی نظر ہو گیا۔ دیکھتے ہیں کہ سہیل افریدی عمران خان کے لیے عمران خان کے کہنے پر کتنا زیادہ عمل کرتے ہیں۔ آج سے پورے 88 روز قبل علی امین گنڈاپور کی طرف سے کہا گیا تھا کہ عمران خان کو رہا کروائیں گے، انہوں نے جلسہ عام میں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر 90 روز میں عمران خان کو رہا نہ کروایا تو پھر میں سیاست چھوڑ دوں گا یا پھر عمران خان کو رہا کروا کے لاؤں گا۔ 2 دن رہ گئے، عمران خان کی رہائی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ تو علی امین گنڈاپور کو میرا خیال ہے کہ بڑی آزمائش سے نہیں گزرنا پڑا، عمران خان نے ان کو ایسی آزمائش سے بچا لیا۔ تو زیادہ ویلاگ ہمارا ہو گیا علی امین گنڈاپور، دیگر بھی 1-2 خبریں ہم نے اس میں شامل کرنی ہیں۔ چلتے ہیں پہلے شہباز شریف کی طرف اور اس کے بعد پھر جسٹس امین الدین کی بات کریں گے، جیسا کہ ان کی طرف سے ابھی سے فیصلہ سنا دیا گیا 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کہ اس کا کیا فیصلہ آنا ہے۔ وہ سن رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جس طرح سے ان کے پاس پٹیشن گئی ہیں، درخواستیں گئی ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے، لیکن انہوں نے جس طرح سے بات کر دی ہے اس سے یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ 26ویں آئینی ترمیم رہے گی۔ انہوں نے کیا کہا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر چلیں گے، جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہمارے تھمبنیل پر کہ شہباز شریف صاحب فارغ اور مریم نواز شریف صاحبہ نئی وزیر اعظم ہوں گی۔ یہ کسی اور نے نہیں بلکہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں امین الدین خان صاحب کی۔ حاجی امین الدین خان جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ جس امین الدین صاحب کی طرف سے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس کی سماعت کرتے ہوئے کہا گیا، انہوں نے ریمارکس دیے کہ جب تک کوئی نئی ترمیم نہیں آتی، دوبارہ سن لیجئے، جب تک کوئی نئی آئینی ترمیم نہیں آتی موجودہ آئین ہی نافذ العمل رہے گا، اسی پر عمل کرنا ہوگا۔ تو وہ بار بار یہی بات دہراتے رہے کہ یہ چونکہ آئین کا حصہ بن چکا ہے، آئین بن چکا ہے، تو اس سے ہم کیسے ادھر ادھر جا سکتے ہیں۔ قاضی فائز بھی بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے آئین میں ترمیم کرنے کا، وہ جس طرح چاہے وہ ترمیم کر سکتی ہے۔ تو اسی چیز کو ٹوک کرتے ہوئے جناب امین الدین صاحب آگے چلیں گے تو کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ آئینی ترمیم کے خلاف کوئی فیصلہ یہ بینچ دے سکے۔ ہو سکتا ہے کہ کل ہم نے بات کر دی کہ 24 جج وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ یہ جب آئینی ترمیم آئی تھی اس سے پہلے 16 جج صاحبان تھے۔ اگر فل کورٹ ہوتا ہے تو 19-16 پر مشتمل ہوگا، وہی اس پر فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی نوبت آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ چلتے ہیں میاں شہباز شریف صاحب کی طرف۔ مریم نواز شریف صاحبہ کس طرح سے وزیر اعظم بن سکتی ہیں؟ تو رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ شہباز شریف خود مریم نواز کو وزیر اعظم کا حلف تھمائیں گے، اور یہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے ایک ٹاک شو میں گفتگو کرتے ہوئے سارا کچھ کہا۔ انہوں نے کہا کہ ویسے جس طرح سے جناب وزیر اعظم شہباز شریف کی پرفارمنس ہے وہ 2033 تک بھی وزیر اعظم رہ سکتے ہیں، بلکہ جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ ذمہ داریاں اٹھا رہے ہیں، کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں، کندھوں سے اوپر بھی اٹھاتے اٹھاتے لے جاتے، سر سے اوپر بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں جو ان کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، تو وہ 2033 کیا زندگی کے آخری سانس تک جو بھی پاکستان میں معاملات کو دیکھنے والا ہو، کوئی فیلڈ مارشل ہو، کوئی جنرل ہو، کوئی بھی ہو، تو شہباز شریف صاحب تا حیات وزیر اعظم رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر مریم نواز شریف صاحبہ کا زور چل جاتا ہے تو پھر رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ شہباز شریف خود ان کو
حلف تھما دیں گے. کب تھما دیں گے؟ انہوں نے ایک تو بات کی 2033 کی، 2029 کی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ کل ہی اٹھ جائے. رانا ثناءاللہ کی طرف سے کیا کہا گیا محمد مالک صاحب کے پروگرام میں، آپ کے سامنے وہ 1-2 منٹ کا کلپ رکھ دیتے ہیں. مالک صاحب بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مریم نواز شریف جو ہے وہ تیاری کر رہی ہیں اور وہ انشاءاللہ تعالی اس ملک کی وزیر اعظم بنے گی، اور میاں شہباز شریف صاحب خود ان کو جو ہے وہ وزارت عظمیٰ جو ہے وہ حلف جو ہے وہ دلائیں گے. لیکن وہ تب کی بات ہے جب میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ خود یہ مناسب سمجھیں گے کہ وہ یہ امانت جو ہے وہ اب پارٹی میں جو ہے وہ اگلی نسل کو انہوں نے جو ہے اس کے. تو رانا صاحب یہ بتائیں کہ 2029 میں تیاری تو ان کو کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، وہ ہر ایک کا حق ہے، ہر ایک کا جو بھی پالیٹکس میں آتا ہے بالکل ہے. یہ بتائیں کہ 2029 میں آپ کی پارٹی کا پرائم منسٹر کا امیدوار کون ہوگا؟ شہباز شریف صاحب ہوں گے کہ مریم نواز صاحبہ ہوں گی؟ جو پرفارمنس جا رہی ہے میاں شہباز شریف صاحب کی، اور جس طرح سے وہ ان میں ہمت ہے، ان میں طاقت ہے، اور ہم ان کو دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں، تو وہ تو مجھے لگتا ہے کہ 29 کی بجائے ہو سکتا ہے 33 میں بھی جو ہے وہ امیدوار وہی ہوں. لیکن آپ نے واضح نہیں کہا کہ نہیں شہباز صاحب ہی ہوں گے. ابھی آپ نے کہا اب لگ رہا ہے ٹھیک ہیں، اچھے جا رہے ہیں. تو آپ کو کوئی گمان کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ نہیں. جی تو یہ آپ نے سن لیا کہ رانا ثناءاللہ کی طرف سے جو کچھ مریم نواز شریف صاحبہ کے وزیر اعظم بننے کے حوالے سے کہا گیا، تو یہ فراغت کا موسم ہے. ادھر علی امین گنڈا پور فارغ ہو گیا، ادھر شہباز شریف صاحب بھی رانا ثناءاللہ کی نظر میں فارغ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ادھر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جو بے وفائی کر کے وزیر اعظم تحریک انصاف سے بنے تھے، ان کا بھی فارغ ہونا ٹھہر گیا ہے. وہ بھی 1-2 روز کے مہمان ہیں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.